السلام علیکم. آج اس بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں، وہ تھوڑا سینسیٹیو ٹاپک ہے اور ہمیں اس بات کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ساتھ ہی ساتھ بچوں کا قصور اس میں نہیں ہوتا ہے، ایکچولی اس میں زیادہ تر قصور ہمارا ہی ہوتا ہے. تو یہ ٹاپک سینسیٹیو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بہت سارے لوگ اس چیز کو اتفاق نہیں بھی کرتے اس چیز میں، اور بہت سارے لوگ جن کو اس بات کو سمجھنا ہے وہ اس بات کو سمجھیں گے ضرور. کہ ہم کہتے ہیں کہ بچے کا یہ بچہ جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، یا ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ کافی چینج ہو گیا ہے، یہ ایسا نہیں تھا. اور ہم یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے پہلے یہ بچہ جو ہے نماز پڑھتا تھا، پہلے اس طرح کرتا تھا، پہلے اس میں ساری پازیٹیو باتیں تھیں، اور اب جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے کافی. عنوان کچھ اس طرح ہے آج کی اس ویڈیو کا کہ بچے کا ایمان کیسے خراب ہوتا ہے. مطلب کہ بچے کس طرح سے اپنی ایک مینٹل سٹیٹ جو ان کی نارمل مینٹل سٹیٹ ہوتی ہے ایمان کے متعلق، وہ کیسے چینج ہو کے خراب ہی صورتحال میں چلی جاتی ہے. وہ کیسے اپنی دین سے آہستہ آہستہ کر کے دوری اختیار کر رہا ہوتا ہے، یا وہ اپنی نمازوں سے دور ہو رہا ہوتا ہے، یا وہ کچھ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دور ہو رہا ہوتا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں، بچوں کا ایمان اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، اور وہ اپنے اللہ کی پہچان کے ساتھ دنیا میں آتا ہے. اور اگر اس کو یہ موقع ملے کہ وہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہے، تو وہ اللہ کی معرفت کے نتیجے میں جو اس کو اندرونی حال بنتا ہے وہ بچے کے پاس پہلے سے موجود ہوتا ہے. اور اس بات سے مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے سے جانتا ہے اللہ کو، پہچانتا ہے اللہ کو، لیکن بیچ میں کہیں نہ کہیں کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ ان چیزوں سے دور ہو جاتا ہے. اور اللہ کو پہچاننے والی اسٹیٹ اس کی پہلے سے موجود ہوتی ہے. لیکن پھر ایسا کیا ہوتا ہے کہ اس کو اچانک سے ہم کہتے ہیں کہ، یا ہماری اپنی سوچ ہوتی ہے اس کے بارے میں کہ اس کا ایمان خراب ہو گیا ہے، یعنی اس کا یقین خراب ہو گیا ہے، یا اس کا تعلق خراب ہو گیا ہے اللہ سے. وہ ایسے کون سے ریزنز ہوتے ہیں؟ تو اس کے ریزنز ہیں، ایکچولی اس کے 7 ریزنز ہیں جس وجہ سے بچہ ایسا کرتا ہے. اور یہ واقعی بہت ہی ڈینجرس بات ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے. پہلا ریزن یہ ہے کہ ہم اس میں غیر اللہ کا خوف آ جاتا ہے. اس بات سے کیا مطلب ہے؟ یہ بہت سیریس بات ہے ایکچولی. بار بار میں یہی کہوں گی کہ اس میں غیر اللہ کا خوف چھوٹے سے بچے میں کیسے آ رہا ہے، کیا مطلب کیا ہے اس بات کا. بچے جھوٹ بولتے ہیں ہم سے. ہم ایکچولی ایک تو ریکگنائز نہیں کر پا رہے ہوتے، اس بات کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہے ہوتے کہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے. اس بات کو ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے پھر کہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے. لیکن وہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر غیر اللہ کا خوف ہے، یعنی میرا خوف ہے. میں نے ایسا کیا کیا تھا کہ بچے نے مجھ سے جھوٹ بولنا شروع کر دیا، اور وہ مجھ سے ڈر کے جھوٹ بول رہا ہے. میں نے بچے کے شعور میں کیا ایسا بلڈ کیا ہے کہ اسے جو ہے وہ اکثر والدین اس طرح کا ڈر بچوں میں بٹھا دیتے ہیں کہ جیسا ڈر اسے اللہ سے ہونا چاہیے، اور ہم اسے کہہ دیتے ہیں کچھ ایسی باتوں پہ، یا کچھ اس طرح سے ڈانٹ دیتے ہیں، یا کچھ اس طرح کا لہجہ اختیار کر لیتے ہیں کہ وہ ہم سے ڈر جاتا ہے، جو کہ غلط ہے. اسے ہم سے ڈر ہونے کی بجائے اسے خوف اللہ ہونا چاہیے، خوف خدا ہونا چاہیے. اور وہ کیوں ہونا چاہیے؟ اس بات کا احساس بھی دلانا ہے اسے کہ وہ کیوں اللہ سے ڈر رہے. کیونکہ ہمیں اسے اللہ کا تقوی اختیار کرنا سکھانا ہے، انسانوں کا نہیں. دوسرا ریزن یہ ہے کہ ہم انعام کی لالچ میں کوئی کام کرواتے ہیں. جب ایک اچھا عمل ہے، نماز پڑھنا ایک اچھا عمل ہے، روزہ رکھنا ایک اچھا عمل ہے، لیکن پھر ہم اس کو اس طرح سے لے جاتے ہیں کہ تم اگر نماز پڑھو گے تو میں تمہیں چاکلیٹ دوں گی، یا تمہیں سائیکل دوں گی، یا تم قرآن پڑھو گے تو پھر میں تمہیں تھوڑی دیر فلانی چیز الاؤ کر دوں گی، یا پھر تم کو کچھ کھانے کو دے دوں گی جو اس کو پسند ہے، لائک سنیکس جو بھی کچھ آپ کے گھر میں ہو. ہم اس کو برائب کے طور پر ریوارڈ دے رہے ہیں. ہم غلط کر رہے ہیں. ہم نفس کے اندر بگاڑ پیدا کر رہے ہیں. نیتیں خراب ہونے سے جب بچے کو ہم انعام دیتے ہیں تو نیتیں خراب ہوتی ہیں، اور نیتیں خراب ہونے سے ایمان بالکل برباد ہو جاتا ہے. تیسرا ریزن یہ ہے کہ بچے کی نیت پر شک کرنا. ان کیس آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ کا بچہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے، تو اس کو آپ اس طریقے سے مت لے کر جائیں اس بات کو کہ آپ اس کو ایک دم سے، اگر میں بہت اوپنلی بولوں تو
ہیوملیٹ کرنا شروع کر دیں کہ تم نے جھوٹ بولا ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو، میرے پاس ان تمام باتوں کا پروف بھی ہے، میں بھی پروف کرتا ہوں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. ہم نے یہ نہیں کرنا ہے اس بچے کے ساتھ. اللہ پاک چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر ستار العیوب کی صفات ہوں، اور ہمارے اندر نہ کہ تکبر بھرا ہوا ہو. اگر آپ کسی کی پردہ پوشی کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کی پردہ پوشی کر سکتے ہیں، ان میں کوئی خرابی ہے ایسی جو آپ کو معلوم ہے، اور آپ کو علم ہے ان چیزوں کا کہ بچہ ان چیزوں میں خراب ہو گیا ہے یا کچھ غلط کر رہا ہے، اور پھر آپ سے جھوٹ بھی بول رہا ہے، تو سارا کا سارا ایریا آف آئیڈینٹیفائی کہ آپ کو غلطی کس کی ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کہاں غلط تھے، آپ نے کہاں غلطی کر دی کہ وہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے. جیسے کہ 2-3 جملے ہیں جس میں میں اس بات کو مزید کلیئر کر سکوں گی کہ بچے کو اگر آپ کہتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، تم نے غلط بیانی کی، اور تیسرا تم نے جھوٹ بولا، ان تینوں جملوں میں بہت فرق ہے. ان میں سب سے مناسب جملہ آپ کو کون سا لگتا ہے جب ہم بولتے ہیں؟ بے دھیانی میں نہیں، ہم تو ہوش میں رہ کے بچے کو بولتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، مجھے پتہ ہے تم جھوٹ بول رہے ہو. اس بات کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کی پچھلی تمام سچائیوں کو غلط کر دیا ہے کہ وہ کبھی نہیں سچا تھا. ہم نے اس کے آگے آنے والی بھی سچائیوں کو جھٹلا دیا ہے کہ وہ بچہ جھوٹ ہی بولتا ہے، سچ نہیں بولتا. ہم نے اس کی پوری ذات کو جھوٹا کہہ دیا ہے. 2 سیکنڈ کو اپنے اوپر یہ جملہ رکھ کے سوچیں کہ آپ کو کوئی کہہ دے کہ تم جھوٹے ہو تو کیسا لگے گا. اور ہم اس ایک چھوٹے سے بچے کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، جس کا ابھی برین ڈیولپمنٹ پروسیس چل ہی رہا ہے. سب سے مناسب جملہ اس میں اب تک آپ نے سوچ لیا ہوگا کون سا ہے؟ سب سے مناسب جملہ یہ ہے کہ تم نے غلط بیانی کی ہے بیٹا. اب وہ لاشعوری طور پہ بھی ہو سکتا ہے، وہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے انجانے میں کچھ کہہ دیا ہو، کچھ مس ہو گیا ہو، یا یہ جملہ ایک کلیئر سٹیٹمنٹ نہیں ہے. کلیئر ہوئی میری بات؟ اسی طرح جب نماز کی باری آتی ہے تو ہم بچے سے کہہ دیتے ہیں کہ تم بے نمازی ہو. اس سے میں کہتے ہیں تم بے نمازی ہو، تم نے نماز چھوڑ دی ہے، تم نے نماز، یا تم سے نماز چھوٹ گئی ہے. اب یہ 3 جملے، یہ بھی تینوں الگ کیفیت رکھتے ہیں، الگ معنی رکھتے ہیں. اس میں آپ کو سب سے اپروپریٹ جملہ کون سا لگتا ہے؟ کیونکہ ان تینوں جملوں کے بہت ڈفرینٹ مطلب ہیں. اب تم نے نماز چھوڑ دی ہے میں تم سے نماز چھٹ گئی ہے مینس ڈیلیبریٹلی نہیں چھٹی. ہو سکتا ہے کہیں مصروف تھا، ابھی پڑھتا ہوں والی سوچ چل رہی تھی، کچھ بھی ہو سکتا ہے اس دوران. لیکن جب کہہ دیں گے تم بے نمازی ہو تو اس کا مطلب ہے اس نے پچھلی بھی کبھی کوئی نماز پڑھی تو ہم نے اس کو کہہ دیا کہ تم بے نمازی ہو. اس نے نیت کی بھی ہے کہ اچھا چلو میں عشاء کی پڑھ لوں گا، عشاء کے ساتھ پڑھ لوں گا، تو ہم نے اس کو کہہ دیا کہ تم بے نمازی ہو. ہم نے اس کو کہہ دیا کہ تم نے نماز چھوڑ دی، مطلب اس نے جان بوجھ کے چھوڑ دی. ہم نے الزام لگا دیا ایک طرح سے. ہمیں اپنی اسٹیٹمنٹس پہ کہتے ہوئے کنٹرول نہیں ہوتا، لیکن ہمیں ان کو سوچنا چاہیے ایک بار کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. اب چوتھا ریزن یہ ہے کہ بچے کو بار بار بے جا شرمندہ نہ کریں. اب اللہ نے نا ان میں بلٹ ان سینسز ڈالے ہیں کہ وہ شرمندہ ہونے والی بات پہ نا وہ آٹومیٹکلی شرمندہ ہو جاتے ہیں. ہم جب چھوٹے سے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ ان سے پانی گر جاتا ہے، چھوٹے بچے، بالکل چھوٹے بچے جب وہ نیا کچھ ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں تو ان سے پانی گر جاتا ہے یا کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو وہ شرمندہ سے ہوتے ہیں، جس میں ہم اکثر مسکراتے ہیں، کہتے ہیں او یہ ہو گیا. تو وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو ہم جب اس کی اس او یہ ہو گیا کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں نا. کچھ نہ کہیں، ہم اس کے کس ایٹیٹیوڈ کو، کس بیہیویئر کو کہاں اپریشیٹ کر رہے ہیں یہ ہمیں دیکھنا ہے نا. اور اللہ نے اس کے اندر خود ہی سے یہ سینسز ڈالے ہیں کہ وہ ان بات کو سمجھ سکے، اس بات کو کہ اس نے کب کیا غلط کیا ہے اور کس بات پہ اس کو ندامت ہو رہی ہے، کس بات پہ وہ شرمندہ ہے. لیکن ہم تو اسے ہر چیز پہ شرمندہ کرواتے رہتے ہیں. تم نے سلام نہیں کیا، تمہاری ہینڈ رائٹنگ گندی ہے، تم موٹے ہو، تم سلو ہو، یا تم نے جگہ نہیں دی بیٹھنے کی، ہٹو. مہمانوں کے سامنے کوئی ایسا جملہ کہہ دیا تو ہم اس پہ بھی شرمندہ کر دیں. ہم اس کو ہر اس معاملات میں شرمندہ کرتے ہیں جن میں اسے شرمندہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس طرح کرنے سے اس کا کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس کا جو سینس ڈیولپڈ ہے، جو اللہ نے کیا ہوا ہے، ہم اس کو خراب کر رہے ہیں اور وہ خراب ہو جاتا ہے. 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ بے حیائی سوشل میڈیاز پہ، یہ جو میڈیا پہ اور بہت سارے میڈیا پلیٹ فارمز پہ بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ایک وہ
ایک وہ ہے بے حیائی. لیکن ایک بے حیائی وہ ہے جو ہمارے گھر میں جو کنورزیشنز ہو رہی ہوتی ہیں بچوں کے سامنے، ہم کس طرح کی گفتگو کرتے ہیں اس سے بھی ہوتی ہے کہ ہم ان کے سامنے کیا ٹاپک چوز کر کے بات کر رہے ہیں اور وہ سن رہے ہیں. ناٹ جسٹ کہ ہماری باتیں کیا ہیں، بلکہ ہم کپڑے جس طرح سے ہم کپڑے ہمارے ہوتے ہیں، ہم ان کو رکھنے کا طریقہ کیا ہے، ہم کپڑوں کو کس طرح سے سمیٹ کے رکھ رہے ہیں، کس طرح سے ہمیں ان کو ان کے سامنے رکھ دینا چاہیے. بہت اوپنلی میں نہیں بول رہی ہوں، لیکن ہر چیز کا ایک پردہ ہوتا ہے. تو ان کپڑوں کو رکھنے کا طریقہ، پھر چھوٹے بچے ہیں تو سب کے سامنے 2 سال کا بچہ ہے جی تو وہ کپڑے چینج کرانے، اچھا کوئی بات نہیں 4 لوگ بیٹھے ہیں ان کے کپڑے چینج کرا دیے، وہیں پر ہی ان کا ڈائپر چینج کرا دیا. اس سے یہ ہو رہا ہے کہ ان کا جو فطری جو معیار ہے شرم کا، اس کو ہم خراب کر رہے ہوتے ہیں. اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں نا جس کو ہم بلڈ کرتے ہیں، اسی طرح بے حیائی کا، حیا کا بھی اسٹینڈرڈ ہم ہی بلڈ کر رہے ہیں. اچھا، تو اب چھٹا ریزن ہے تعریف. تعریف کیسے؟ بچوں کی تعریف نہیں کریں گے تو وہ کیسے کام کریں گے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تعریف جو ہوتا ہے نا وہ ایک میٹھا زہر ہوتا ہے. اب یہ ہم پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم ان کو تعریف کر کر کے آگے بڑھائیں یا ان کو اپریشیٹ کر کے، رسپیکٹ کر کے، اکنالج کر کے کہ تم نے صحیح کام کیا ہے، ایسے آگے بڑھائیں. تعریف کو میں میٹھا زہر کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں نا تو تعریف سننے کی بھی پھر خواہش ہوتی ہے، اور پھر جو شخص تعریف کرتا ہے اس کو خوش بھی رکھنے کی خواہش ہوتی ہے، اور اس طرح سے ہم پھر اسے خوش کرنے میں لگ جاتے ہیں. تعریف جو ہے وہ ایک فطری عمل ہے، اور تعریف اچھی لگنا کوئی بری بات نہیں ہے، تعریف اچھی لگتی ہے. لیکن پھر ایک چیز آ جاتی ہے کہ آلویز وانٹنگ پریز، اس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. ہر چیز میں ہر دفعہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ایسے ابھی تعریف ہوگی، یہ ایک عادت سی ہو جاتی ہے اور اس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. بار بار ڈیزائر ہو رہی ہوتی ہے کہ وی وانٹ پریز، ہمیں اب تعریف نہیں ہوئی، میں نے ایسا کیا تو میری تعریف نہیں ہوئی، میں نے ویسا کیا تو میری تعریف نہیں ہوئی. اور اس میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب ہم کسی دوسرے بچے کو، اسی کے ساتھ کو، اپنی اولادوں میں کسی اور کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں یا اس کو اکنالج کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جس کی تعریف ہوئی ہوتی ہے نا اور اس کی عادت ہو چکی ہوتی ہے تعریف کی، تو وہ آ کے فوراً کھڑا ہو جاتا ہے اور بولتا ہے کہ میں نے بھی تو کیا تھا. اس جملے سے اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وانٹ پریز کیا، تعریف سے کیا مطلب ہے. اور یہ چیز ہمارے ایمان کے لیے بہت خطرناک ہو جاتی ہے. تعریف کے لیے جو ہے وہ 2 لوگ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ایک والدین اور دوسرا شریک حیات. اور بچوں کے لیے ان کی رسپیکٹ کریں، ان سے نرمی سے بات کریں، ان کو اکنالج کریں، ان کو تھینک یو کریں، ان کو اپریشیٹ کریں بار بار کہ ہاں یہ تم نے صحیح کیا ہے، یا تم نے میری آ کے ہیلپ کی، اس کے لیے تھینک یو، اور اس طرح کے جملے. 7th ریزن ہے والدین کے تناظر کی کجی. مطلب کہ اگر میں اس کو ایک سمپل ایگزامپل سے سمجھاؤں تو زیادہ آسان ہوگا کہ ہم نے ہماری پورے ایمان کے دائرے کو کس چیز میں تولنا شروع کر دیا ہے. ہم اگر کسی بھی مسجد کے باہر، کسی بھی مسجد کے باہر، کسی بھی وہاں جا کے کسی شخص سے یہ پوچھیں کہ یہ بتاؤ کہ سب سے کامیاب انسان کون ہے، تو وہ سوچ میں پڑ جائے گا. آپ بھی بتائیں کہ سب سے کامیاب انسان آپ کی نظر میں کون ہے، آپ بھی سوچ میں پڑ گئے نا. تو یہی ایک فرق ہے کہ جب آپ کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ آپ کے لیے سکسیس کیا ہے. آپ کے لیے سکسیس اگر پیسہ، دولت، بل گیٹس اور وہ اسٹینڈرڈز آپ کے لیے سکسیزفل ہیں جنہیں آپ کو لگتا ہے، جو اسٹینڈرڈز آپ نے بنائے ہوئے ہیں کہ اچھا، بہت اچھا پہننا، بہت سارا پیسہ ہونا، بڑا سا عالی شان سا گھر ہونا، اگر یہی سکسیزفل لائف ہے تو پھر اس ایمان کا کہیں نہ کہیں جو کمی ہے آپ کے اندر پتہ چل رہی ہے. ذہنی سکون، دلی سکون جو ایمان کے بعد ہمارے اندر آ جاتا ہے، ایکچولی تو وہی سکسیس ہے. جو شخص مسجد سے نکل رہا ہے نا اس وقت عبادت کر کے، وہ کامیاب ہے. ایمان لانے کے بعد ہمارا آئیڈینٹیفیکیشن، پرسن آئیڈینٹیفیکیشن سکسیس کیا ہے، کہ ہم کس کو سکسیزفل کہہ رہے ہیں، یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے اب تک. ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے ہمارے لیے، اور سکسیس کی ڈیفینیشن کیا ہے ہمارے لیے، اور ہمارے تنازعات کیا ہیں، ہم کہاں ڈفرینس
رکھ رہے ہیں، ہم کہاں کمی پر ہیں، یہ چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. ان چیزوں کی وجہ سے ہم ان بچوں کی تربیت میں کمی کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ دینی طور پہ یا وہ اس کا ایمان خراب ہو گیا ہے، مگر ایکچولی ہمارے اپنے تناظر کیا ہیں. میں نے کوشش کی ہے کہ ویڈیو کو چھوٹے سے چھوٹا بنا سکوں، اور اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہو تو پلیز لائک اینڈ کمنٹ اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ڈو سبسکرائب مائی چینل. تھینک یو سو مچ.